اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق الرحمن علم القرآن۔ آج گفتگو کا موضوع ہمارا علم ہے۔ ہم اس گفتگو کو جو ٹائٹل دے سکتے ہیں وہ حکمت متعالیہ یا ملا صدرہ کا نظریہ علم، یہ ہماری گفتگو کا عنوان ہے، اور اس عنوان پہ گفتگو ہماری طالب علمانہ زندگی کا تو حصہ ہے ہی، اور ہم یہی بحث کر رہے ہیں اور یہی بحثیں پڑھ رہے ہیں۔ ایک فلسفی بحث ہماری جاری ہے، اور اگر آپ جائیں نیٹ کی دنیا میں تو آپ کو علم کیا ہے، علم کی حقیقت کیا ہے، چیستی علم، نیچر آف نالج مثلاً آپ کہہ دیں، اس پہ بہت ساری ڈیبیٹس ملیں گی، مباحث ملیں گی۔ اگر ہم اپنے ملک کی سطح پہ، اپنی اردو لینگویج کی سطح پہ دیکھیں تو بھی یہاں یہ مسئلہ زیر بحث، اور اس پہ آپ کو ایک نام ان مسائل پہ، فلسفی فکری مسائل پہ جو اس وقت معروف ایک حد تک بالخصوص دانشور طبقے میں نظر آئے گا، وہ ڈاکٹر احمد جاوید کا نام ہے، اور انہوں نے مختلف فورمز پہ علم کی ماہیت کے بارے میں بحث کی ہے، گفتگو کی ہے، اچھی گفتگو کی ہے، فکری گفتگو کی ہے۔ ان کی گفتگو کئی لحاظ سے قابل توجہ بھی ہے، بعض مقامات پر قابل تأمل ہے، اور ہو سکتا ہے بعض مقامات پر قابل نقد بھی ہو۔ تو یہ ایک تضمین ہے ہماری گفتگو، اس گفتگو پر، تاکہ ذرا جو اس بحث کی جیوگرافی ہے وہ اور بہتر دانشوروں کے سامنے آ جائے۔ دیکھیں، علم کے بارے میں سب سے پہلے جو چیز اجاگر کرنے والی ہے وہ خود ایشو کیا ہے۔ علم کے باب میں ایک دانشور کا ایشو کیا ہے۔ فریقین نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت نقل کی ہے، جس کا ایک ٹکڑا یہ ہے کہ حسن السؤال نصف العلم، مسئلے کو صحیح صحیح اجاگر کرنا، سؤال کا حسن، یہ بذات خود آدھا علم ہے، کہ آپ کو پتہ ہو، آپ کے لیے واضح ہو کہ ایشو کیا ہے، پرابلم کیا ہے۔ جب تک پرابلم ہی کا پتہ نہ ہو تو جواب اور اس کا حل کہاں سے آئے گا۔ تو دیکھیں، علم کے باب میں پرابلم نہیں بلکہ پرابلمز ہیں، کئی ایشوز ہیں۔ ایک ایشو ہم چونکہ طلبہ ہیں نا، اور منطق سے، عقلی علوم سے، فلسفے سے بھی ہمارا ایک سروکار بن گیا، تو ہم جب کسی چیز کے ساتھ ہمارا، کسی ایشو کے ساتھ، کسی شے کے ساتھ، کسی ذات کے ساتھ ہمارا جب آمنا سامنا ہوتا ہے تو پہلا سوال ہم یہی پوچھتے ہیں، ما ہے یا ما ہوا۔ علم کے باب میں پہلا ایشو یہی ہے کہ العلم ما ہوا، علم کیا ہے، علم کی ماہیت کیا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ علم اصلا موجود ہے، وجود رکھتا ہے، ایک ریالٹی ہے، ایگزسٹنگ تھنگ ہے، یا ایسا علم نان ایگزسٹنگ تھنگ ہے کوئی؟ آیا علم ایک فزیکل فیکٹ ہے، مادی حقیقت ہے، جیسے یہ میز مثال کے طور پر، جیسے یہ ٹیبلٹ، جیسے یہ در و دیوار کے مادے اور مٹیریل سے بنے ہوئے ہیں؟ تو فزیکل فیکٹ ہے علم یا میٹا فزیکل فیکٹ ہے علم؟ ظاہر ہے ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ علم کیسی، علم کی حقیقت اور ماہیت کیا ہے، علم مادی ہے یا مجرد ہے؟
یہ ایک بحث ہے، اور ظاہر ہے اس کے اپنے امپیکٹس ہیں، جو بھی ہم نظریہ یہاں اپنائیں گے اس کے اثرات ہیں علمی اور حتیٰ عملی۔ تو یہ ایک ایشو ہے کہ علم کی حقیقت کیا ہے۔ اچھا، جو بھی علم کی حقیقت ہو، علم فزیکل فیکٹ ہو یا میٹا فزیکل فیکٹ ہو، علم مادی ہو یا مجرد ہو، علم تشکیل کیسے پاتا ہے؟ علم کے وجود میں آنے کے اسباب کیا ہیں، پروسیس کیا ہے، کیسے ہم علم حاصل کرتے ہیں، یہ ایک اہم سوال ہے۔ ایک اور ایشو علم کے باب میں یہ ہے کہ علم فضا میں اور سپیس میں، خلا میں، جہاں اکیلا علم ہو، اونلی اور لونلی، اور کوئی نہ ہو، تحقق نہیں پاتا۔ علم جب تک ایک ٹرائیکا نہ ہو، ایک مثلث نہ ہو جس کا ایک کونا علم ہے، دو اور کونے چاہیے، ایک عالم اور ایک معلوم۔ علم، عالم، معلوم، جب تک یہ تین کونے آپس میں وصل نہ ہوں، متصل نہ ہوں، تو علم نہیں بنتا۔ تو علم اور عالم کا آپس میں رابطہ کیا ہے، ان کی نسبت کیا ہے، یہ ایک اور کویسچن ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر ایک اور بڑا سوال جو درپیش ہے ہمیں اس موضوع کے حوالے سے، وہ یہ کہ علم آیا معلوم کے ساتھ مطابقت رکھتا بھی ہے یا نہیں؟ یہ اہم سوال ہے، بہت اہم سوال ہے۔ پہلے سوالات کے بعد جس کا بہت زیادہ فکری اور عملی، پریکٹیکل اور تھیوریٹیکل امپیکٹس ہیں جس کے، وہ یہ کہ اصلاً علم معلوم کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے یا نہیں؟ علم عالم کے ساتھ کیا نسبت رکھتا ہے؟ علم وہی خود عالم ہے، اتحاد ہے ان کا، ایک چیز ہے، دو ڈائمنشن ہیں، دو چیزیں ہیں، یہ ایک سوال۔ علم کی معلوم کے ساتھ کیا نسبت ہے؟ علم آیا واقعاً ترجمانی کرتا ہے حقائق کی، معلوم کی، یا معلوم کی ترجمانی علم کے بس کا روگ نہیں ہے؟ اگر علم معلوم کی ترجمانی کرتا ہے تو پھر یہ ترجمانی ہمیشہ ہوتی ہے۔ اگر ہمیشہ ہوتی ہے تو خطا کیا ہے؟ علم میں خطا کیا ہے، وہ کہاں سے آ جاتی ہے؟ اگر خطا ہے تو پھر صواب سواد کے ساتھ، صحیح کیا ہے؟ علم پر کہاں اعتماد کیا جائے، کہاں نہ کیا جائے، آسان سوال ہے۔ علم اطمینان آور ہے، علم پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ایک سوال یہ ہے کہ علم اگر ایگزسٹ کرتا ہے تو علم ایگزسٹ کہاں کرتا ہے، کس دنیا میں ہوتا ہے؟ علم کس دنیا کا باسی ہے، کس جغرافیہ میں رہتا ہے؟ علم کا موطن ہماری طلبگی ٹرمینالوجی میں، ہم طلباء علوم دینی اور منطق اور فلسفی کے اسٹوڈنٹس کے ہم پوچھتے ہیں کہ علم کا موطن کیا ہے یا وطن کیا ہے علم کا؟ آپ جواب دیں گے کہ یہ تو بڑا آسان سا سوال ہے، ظاہر آپ یہ جواب دیں گے، بہت سارے لوگوں کو یہ جواب معلوم نہیں ہوگا۔ آپ کہیں گے جی علم کا وطن ذہن ہے، علم ذہن کی دنیا میں، ذہن کہاں ہے؟ آپ کہیں گے ہمارے بدن میں ہے، بدن کے کس حصے میں ذہن رہتا ہے؟ یہ پھر سوال ایک اہم ہے نا، ذہن بدن کے کس حصے میں ہے؟ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ کہیں کہ دماغ میں ذہن ہوتا ہے۔ اچھا، واقعاً ذہن دماغ میں ہوتا ہے؟ ابھی مان لیتے ہیں کہ ذہن کہاں ہے، دماغ میں رہتا ہے۔ تو دماغ میں ذہن ہے، ذہن میں علم ہے، تو علم کا وطن معلوم ہو گیا، بالآخر ہم نے ٹریس کر لیا، اس کی لوکیشن ہمیں معلوم ہو گئی کہ علم کا وطن کہاں ہے اور کیا ہے۔ اچھا، علم تو ذہن میں ہے، لیکن علم کس چیز کے بارے میں ہے؟ عین کے بارے میں۔ ہم یہی کہتے ہیں نا، علم عالم عینی حقائق، عینی حقائق کا علم کہاں ہے؟ ذہن میں۔ پس اس کا مطلب یہ ہوا
کہ وہ جو ذہن میں ہے، یا ذہن ترجمانی کرتا ہے عین کی، تو اب جو ذہن میں ہے وہ عین کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، وہی چیز ہے یا نہیں؟ بقول بازی ان الموجود فی الذہن، وہ جو ذہن کا باسی ہے، باشندہ ہے، اگر ہم اس کی ماہیت پہ تھوڑا توجہ کریں تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ مغایر للموجود الخارجی وجوداً و ماہیتاً، جو ذہن میں ہے وہ وجود میں وہ تو نہیں ہے نا جو عین میں ہے۔ عین میں یہ ٹیبل ہے، ذہن میں یہی ہے۔ عین میں آپ ہیں، ذہن میں تو آپ نہیں ہیں۔ عین میں افلاک ہیں، درخت و دریا ہے، پانی ہے، آگ ہے۔ ذہن میں اگر آگ چلی جائے تو وہ دماغ ہی جل جائے، جس بیچارے میں ذہن رہتا ہے، اور تو پھر تو علم ہی چلا جائے۔ پس وہ جو ذہن میں رہتا ہے نا، جسے ہم علم کہتے ہیں، وہ موجودیت میں، اپنی ایگزسٹنس میں، اپنی ہستی میں، اپنے وجود میں وہ نہیں ہے جو عین میں رہتا ہے۔ اچھا، یہ تو مختلف ہو گئے، اور ماہیت میں بھی یہ مختلف ہیں۔ کیوں؟ فَلِأَنَّ مَا فِي الْخَارِجِ هِيَ حَقِيقَةُ الْمَاهِيَّةِ، اس عالم کی کتنی ماہیت؟ پانی ایک ماہیت، درخت ایک ماہیت، دریا ایک ماہیت، پھول ایک ماہیت، کانٹا ایک ماہیت، انسان ایک ماہیت، گھوڑا گدھا اور ماہیات۔ تو جو ذہن میں ہے وہ ان ماہیات کی حقیقت نہیں ہے، ان کا ایک مفہوم ہے، یوں کہہ لیں ان کی ایک تصویر ہے، ان کی ایک تصویر ہے، خود نہیں ہے۔ حقیقت ماہیت باہر رہتی ہے، عالم عین میں رہتی ہے۔ تو وہ جو ذہن میں نہ وجود میں عین والے کے مطابق ہے، نہ ماہیت میں عین والے کے مطابق ہے، تو پھر بھلا ان کے درمیان کیا آپس میں رشتہ کیا بنتا ہے، نسبت کیا بنتی ہے، مطابقت کیا بنتی ہے؟ ہم ذہن کے ذریعے سے عین پر حکم کیسے لگاتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ھذا انسان ھذا فرس، یہ انسان ہے، یہ گھوڑا ہے۔ آپ نے کس بیس پر یہ حکم لگایا؟ اپنے ذہنی سانچے میں؟ کیا معلوم آپ کا وہ ذہنی سانچہ یا مفہوم جو آپ اس موجود پر فٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ھذا انسان، یہی فرس ہو، یہ فرس ہو، اور وہ جس کو آپ فرس کہہ رہے ہیں وہ انسان ہو۔ تو بنابراین علم کے باب میں یہ ایشوز ہیں، اور ان میں سے کسی ایک ایشو میں بھی اگر ہماری اپروچ نادرست ہو، دقیق نہ ہو، تو اس کے ہلاکت خیز امپیکٹس ہیں، پریکٹیکل بھی اور تھیوریٹیکل بھی، عالم عمل میں بھی اور عالم ایمان میں بھی۔ کفر و ایمان کا معاملہ، دین و دنیا کا معاملہ، وہ دائر مدار ہے اس کے کہ ہم ان ایشوز کو سالو کریں اور پراپر طریقے سے سالو کریں، اور ایک مناسب اس پہ رائے پر پہنچیں۔ تو یہ ایکچولی وہ بنیادی سوالات ہیں علم کے باب میں جن کے جواب تک پہنچنے کی ضرورت ہے۔ تو ان سوالات کے پس منظر میں ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم ایک کلیئر ویو رکھتے ہوں علم کے بارے میں، بالخصوص آج کی دنیا میں جب ہم یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، جب ہم سماج میں جاتے ہیں، جب ہم مختلف قسم کے دانشوروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور آج جو گلوبل ورلڈ بن گیا، دہکدہ جہانی اور ایک جو ہے انٹرنیشنل گاؤں ہے یہ دنیا، جس میں لوگ بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اور ان میں ہر قسم کے لوگ ہیں، ہر قسم کے افراد ہیں، جن میں بے دین بھی شامل ہیں، دیندار بھی شامل ہیں، جن میں
ریئلسٹ بھی شامل ہیں اور جن میں میٹیریلسٹ بھی شامل ہیں، جن میں ہو سکتا ہے کچھ لوگ مادہ پرست ہوں اور کچھ جو ہے معنی کی طرف بھی راغب ہوں۔ تو اس دنیا میں بات کرنے کے لیے، بات سمجھنے کے لیے علم کے باب میں ہمیں کلیئر ہونا ہوگا، کیونکہ یہی بیس ہے۔ اگر یہ نہیں ٹھیک تو خشت اول چونہد معمار کج، تا سریا میرود دیوار کج۔ پہلی اینٹ ہی اگر مستری اور معمار ٹیڑھی رکھ دے تو پھر سریا تک بلڈنگ کھڑی کرتا رہے وہ ٹیڑھی ہوگی۔ تو پہلی خشت کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے۔ بنابراین سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ علم کی تعریف کیا ہے۔ علم کیا ہے؟ علم یعنی کیا؟ یعنی جاننا، پہچاننا، درک کرنا کسی چیز کو، پہچان، ادراک، شناخت، اس کو علم کہتے ہیں۔ یہ جو تعریفیں پیش کی ہیں، یہ تعریفیں در حقیقت ہم کہتے ہیں نا کہ بدیہیات کی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ البدیہی لا یعرف، بدیہی جو چیز ہو، سورج کی بھلا تعریف آپ کیا کریں گے؟ جو بھی تعریف کریں گے وہ خود سورج کے مفہوم سے مبہم ہوگی، خود سورج کا مفہوم کیا ہے؟ واضح ہوگا۔ تو علم کی تعریفیں یہ سمجھنے کے لیے تھوڑا تقریب ذہن کے لیے ان کو کہتے ہیں تعریفات لفظی، لفظی تعریفیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے علم کی جگہ کیا لفظ رکھ دیا؟ پہچان رکھ دیا، شناخت رکھ دیا، جاننا رکھ دیا، پہچاننا رکھ دیا۔ علم کو ہنر اور مہارت کے معنی میں بھی استعمال کیا گیا ہے، سکلز کے معنی میں۔ مثال کے طور پہ ایک حدیث شریف میں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہے، نقل ہوا ہے کہ علموا اولادکم السباحۃ والرمایا، اپنی اولاد کو سکھاؤ، علم دو۔ کیا چیز؟ کس چیز کا علم سکھاؤ؟ سباحہ تیراکی، اور رمایا تیر اندازی، تیر اندازی۔ اب علمو میں یہاں بھی علم کے کلمے کو آپ اگر صید اور شکار کریں نا تو سباحہ اور رمایا یہ کیا ہے؟ علم ہے۔ لیکن اس کو آج ہم کیا کہتے ہیں؟ ہنر کہتے ہیں، سکل کہتے ہیں۔ آپ مثال کے طور پہ تیراکی، تیر اندازی، ڈرائیونگ، کیا کیا، یہ ان کو ہم ہنر کہتے ہیں، سکلز کہتے ہیں۔ اگرچہ کوئی سکل ایسا نہیں ہے جس میں علم دخیل اور انوالو نہ ہو۔ بعض اوقات علم کا لفظ اس بیلیف کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو پختہ یقین یا جسے ایمان کہتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں آیا کلا لو تعلمون علم الیقین، علم الیقین، یقین خود علم کی ایک حالت کا نام ہے، ایک مرتبے اور رتبے کا نام ہے۔ تو ایک خاص رتبہ علم کا اسے جو جسے ہم یقین بھی کہتے ہیں وہ بھی علم ہے۔ علم کی اصطلاح جو ڈیفرنٹ ڈسپلنز ہیں علمی، جس کو آپ مضامین کہتے ہیں، علم کے شعبے، اس کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں ریاضی ایک علم ہے، کیمسٹری ایک علم ہے، فزکس ایک علم ہے، جغرافیہ ایک علم ہے، منطق ایک علم ہے، فلسفہ ایک علم ہے، فقہ ایک علم ہے۔ تو یہاں علم در حقیقت ڈسپلن اور علم کے ایک خاص شعبے کے مقابلے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اور علم کا کلمہ بعض اوقات اس شناخت اور پہچان کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جو فزیکل پروسیس کے نتیجے میں حاصل ہوئی ہو، جو حسی ادراک کے ذریعے حاصل ہوا ہو۔ ادراک یا معرفت یا پہچان جو حسی ادراک کے مقابلے کے ذریعے سے ایکسپیریمنٹ اور آبزرویشن کے تھرو جو
ہماری شناخت بنی ہو نا، اسے ہم علم کہتے ہیں. اور یہاں عام طور پہ علم کس کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے؟ دین کے مقابلے میں یا فلسفے کے مقابلے میں. جب علم اور فلسفہ، علم اور دین، تو یہاں جب علم ان اصطلاحات کے مقابلے میں علم کی اصطلاح استعمال کی جا رہی ہو تو پھر اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ شناخت، وہ پہچان، وہ معرفت جو آپ کو حاصل ہوئی ہو آپ کے حسی ادراکی سسٹم اور میکنزم کے تحت، تو اس کو آپ علم کہتے ہیں. اب ان تعریفات کی روشنی میں بطور کلی ایک اجمالی سی پکچر جو کہ پہلے بھی تھی لیکن اس طرح سے بیان میں نہیں آئی تھی، تھوڑا ابہام میں تھی، وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ علم بالآخر کیا ہے. بطور کلی علم پہچان کا نام ہے، علم ادراک کا نام ہے، علم نالج کے مساوی ہے اس معنی میں. ٹھیک ہے، علم آپ معلومات، انفارمیشن جو بھی ہے وہ عام اسے کیا کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں. اب تک ہم نے علم کے بارے میں پائے جانے والے ایشوز اجاگر کیے، علم کی تعریف کو ری ڈیفائن کر دیا ایک دفعہ پھر کہ علم کی تعریف کیا ہے. لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ ایک دفعہ آپ ایک چیز کا اجمالی تصور پہلے دیتے ہیں لیکن بعد میں جب ڈیپتھ میں جاتے ہیں، ایکسپلور کرتے ہیں، اس چیز کی ماہیت میں آپ کو نئے نئے عناصر ملتے ہیں تو آپ کو وہ پہلے بیان کردہ تعریف میں امینڈمنٹ کرنا پڑتی ہے. ہم نے ابھی ایک اجمالی تعریف بیان کر دی علم کی کہ علم سے ہم کیا مراد لیتے ہیں. فرق نہیں ہے، یہ جو پہچان، یہ جو شناخت ہمیں حاصل ہوئی ہے، ہمارے جو حواس کا سسٹم ہے ادراکی حسی، ہماری آبزرویشن کے نتیجے میں حاصل ہوئی ہو، ہمارے ایکسپیریمنٹس کے نتیجے میں حاصل ہوئی ہو، ہماری انٹلیکچول جو ہماری ریزننگ ہے اس کے نتیجے میں حاصل ہوئی ہو، یا ہمارے بیلیف کا جو سسٹم ہے جسے ہم دین کہتے ہیں، جسے ہم وحی کہتے ہیں، وحی کے ذریعے حاصل ہوئی ہو. ہماری بحث پوری اس حقیقت کے بارے میں ہے جس کا ہم جرنلی نام کیا رکھتے ہیں؟ پہچان، شناخت. اب اس شناخت کے بارے میں وہ سارے ایشوز ہیں جو ہم نے پہلے بیان کیے. تو انشاءاللہ آنے والے 1-2 لیکچرز میں ہم کوشش کریں گے کہ ان ایشوز پر گفتگو کریں اور ایک بالآخر ہم ایک اپروچ رکھتے ہوں. اور بالخصوص ہم نے پہنچنا یہاں تک ہے کہ حکمت مطالعہ جس کے ہم طالب علم ہیں، جس کے ہم تحصیل کے در پہ ہیں، اور ملا صدرہ کے فلسفے میں ان ایشوز پہ اپروچ حکمت مطالعہ کی کیا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا، اگلے درس میں ضرور آئیے گا. انشاءاللہ بحث کو جاری رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.